भारत पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी मुआहदे का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। हमने अपना भरपूर दिफा किया। भारत को रद्द अमल भी बावकार अंदाज में दिया। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक। ट्वीट किया, पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। हमने कहा सीज फायर के लिए तैयार हैं। अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। जिन ममालिक ने सीज फायर में हिस्सा डाला उनका मशकूर हूँ। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता किए बगैर खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का आगाज हो गया। भारतीय वजारत खारजा ने भी जंग बंदी पर इत्तेफाक होने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बयान जारी। दोनों मुमालिक में जंग बंदी का आगाज 4:30 बजे हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानेदार मकाम पर मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से बातचीत में जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ। दोनों मुमालिक के DGMOs 12 मई को दोबारा बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जमीन, फिजा और समंदर में मुकम्मल जंग बंदी होगी। जंग बंदी का ऐलान इंतहाई खुशाइन है। नायब अमरीकी सदर ने 48 घंटे मुज़ाकरात किए, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शामिल थे। गुफ्तगू में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा जयशंकर, मुशीर कौमी सलामती अजय डोवल शामिल थे। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, ऐलान करते हैं कि खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी बातचीत पर मुत्तफिक हो गए हैं। हम वजीर आजम मोदी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दानिशमंदी और अमन का रास्ता चुनने को सराहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत गैर जानिबदार मकाम पर होगी। वाज़े कहा था, हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी और दुनिया ने देखा भी। आज का दिन पाकिस्तान के लिए अजीम कामयाबी का दिन है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरकारी टीवी से बातचीत का, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। पाक अफवाज अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सुरखरू किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक अफवाज को मुबारकबाद और शाबाश पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। दुनिया को समझा दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब वतन हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम, कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह मुबारक हो। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्की, अमाराती और चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। वज़राए खारजा का पाक भारत जंगबंदी के फैसले का खैर मकदम, भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। इसहाक डार ने खित्ते के अमन के लिए तुर्की, अमारात और चीन की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़राए खारजा का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तीनों ममालिक का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अनकरा हर सतह पर इस्लामाबाद के साथ खड़ा है। तुर्क वज़ीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी। पाकिस्तान का भारत पर ताबड़तोड़ हमला, दुश्मन को संभलने का मौका ना मिला। पाकिस्तान के भारत पर साइबर हमले, हिंदुस्तान के 70% बिजली ग्रिड को नाकारा बना दिया गया। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत बेशतर भारतीय वेबसाइट हैक की गई। वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड और दीगर शामिल हैं। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल। पाकिस्तान ने 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए।
پاکستان نے بھارتی جارحیت میں شہید معصوم بچوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ فتح 1 میزائل کی لانچ شہید پاکستانی بچوں کے نام کر دی۔ پاکستانی حملوں میں ہمارے بیسز کو نقصان پہنچا۔ پاکستان نے ادھم پور اور پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بھارتی حکام نے اعتراف کر لیا۔ بھارتی وزارت دفاع نے کہا کہ پاکستان نے مغربی سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آدم پور اور بھٹنڈا اسٹیشن پر بھی فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان نے سری نگر، اونتی پور اور ادھم پور کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی بنیان المرصوص کا مطلب سیسہ پلائی آہنی دیوار ہے۔ ملک بھر میں عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر شہر گلی گلی میں عوام کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے۔ پاک فوج کی جانب سے معصوم شہداء کا بدلہ لینے پر اظہار تشکر۔ مظفر آباد، بہاول نگر، قصور، وہاڑی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ عوام نے قومی پرچم تھامے، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ریلیوں کے شرکاء کا ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم ہر محاذ پر پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ سنتاس معاہدے کی بحالی اور مسئلہ کشمیر کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے بھارت کو ہزیمت سے دوچار کیا اور افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم ہر پلیٹ فارم پر جیت رہے ہیں۔ بھارت کو رافیل پر دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ دنیا کے لیے فکر کا مقام ہے۔ جنگ بڑی ہوئی تو پھر اس خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے صرف تماش بینی کی۔ اگر رد عمل نہ دیتے تو بھارت نے 2 یا 3 مہینے پر بھرپور ہم پر چڑھائی کرنی تھی۔ بھارت کو پتہ لگنا چاہیے پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ نور خان ایئر بیس پر ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ بھرپور جواب دیا۔ بھارت کو سمجھنا چاہیے اگر یہی روش رہی تو پاکستان جواب دیتا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنا کام کرتا جائے اور ہم انتظار کرتے رہیں۔ فتح پاکستان کی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، کہا مسلح افواج کی مکمل تیاری تھی، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے، ہم نے کارروائی دفاعی انداز کے طور پر کی ہے۔ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو سمجھائے اس نے کیا غلطی کی۔ بھارت نے پچھلے 48 گھنٹوں میں متواتر جھوٹ بولے، چھپ چھپ کر ہم پر میزائل اور ڈرون داغے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوابی کارروائی کی، ہم نے صرف بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت نے امرتسر کو خود نشانہ بنایا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، ہم نے پہلگام واقعے کے لیے شفاف اور مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان نے ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن بھارتی حملے نہیں رکے۔ نریندر مودی، تمہیں بار بار متنبہ کیا گیا کہ ہمارے عزم کا امتحان نہ لو، پاکستان کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کرو، تم دراصل دہشت گرد ریاست ہو۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور سابق کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور کا ٹویٹ۔ آصف غفور نے مودی کو ایک بار پھر اپنی سفاکیت ختم کرنے کا مشورہ دے دیا، لکھا اب باز آ جاؤ ورنہ پاکستان کی مسلح افواج کے ہاتھوں برے نتائج کے لیے تیار رہو۔ دنیا بھر کی سکھ برادری بھارت کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ بھارت نے امرتسر اور گولڈن ٹیمپل پر بھی فالز فلیگ آپریشن کیا۔ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کا بیان، کہا بھارت نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا، معصوم بچوں کا لہو پوچھتا ہے، ہم کس سے انصاف لیں؟ بھارت سکھ مسلم دوستی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ دنیا بھر کے سکھوں کو مکمل یقین ہے پاکستان ان کے مذہبی مقامات پر کبھی حملہ نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ وزیراعظم نے صدر کو بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
صدر مملکت نے مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ صدر نے کہا پاکستان نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل سے مظاہرہ کیا۔ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوال کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چین نے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو کم کرانے کی پیشکش۔ چینی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کشیدگی ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کشیدگی میں کمی دونوں ممالک اور خطے میں امن کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور بھارت پرامن رہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آپریشن بنیان مرصوص کی حمایت پر بلاول بھٹو سے اظہار تشکر۔ بلاول بھٹو نے حالیہ کشیدگی میں ملک اور قوم کی مثالی قیادت کرنے پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے۔ وزیر اعظم کا خالد مقبول صدیقی، مولانا فضل الرحمان، خالد مغزی اور دیگر سے رابطہ۔ سیاسی رہنماؤں کو پاکستان کی جوابی کارروائی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارت نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، پاکستان نے تحمل سے کام لیا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کا کہا لیکن بھارت نے ٹھکرا دیا۔ آج بھارت نے نور خان ایئر بیس اور دیگر مقامات پر میزائل حملے کیے۔ بھارتی حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے مضبوط ہیں، ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ چین کے ممتاز تجزیہ کار وکٹر گاؤ کا پاک بھارت کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا جو کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے وہ عالمی سطح پر باعث تشویش ہے اور فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور فوری طور پر جنگ بندی کریں۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ کو بڑا دھچکا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق رواں ہفتے مجموعی طور پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 1.3% تنزلی آئی۔ 13 میں سے 12 شعبوں میں شدید تنزلی ریکارڈ کی گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فوج کی بھارتی جارحیت کے خلاف عبرتناک جوابی کارروائی پر فخر کا اظہار۔ کہا پاکستان کا بھارت کی بزدلانہ جارحیت کا دن کی روشنی میں دیا گیا جواب تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ پاک سرزمین کے سپاہیوں تم پر سلام ہو، تمہارے جذبے کو سلام ہو اور تمہاری غیرت کو سلام ہو۔ سلام ہے ان محافظوں کو جنہوں نے صرف گولی سے نہیں بلکہ غیرت، حکمت اور شجاعت سے جواب دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیان المرصوص دنیا کی تاریخ کا کامیاب ترین آپریشن ہے۔ پاکستان کی افواج نے دنیا کی بہترین اور پروفیشنل افواج ہونے کا ثبوت دیا۔ افواج پاکستان کے کارنامے سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ پاکستانی میڈیا بھی خراج تحسین کا مستحق ہے جس نے بھارتی میڈیا کو صحافتی قواعد و ضوابط سکھائے۔ افواج پاکستان کا ہر وار دشمن کے غرور کا کفن بن چکا۔ دشمن کو دن کے اجالے میں عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بیان، کہتی ہیں آپریشن بنیان المرصوص پر اقوام میں فوج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔ دشمن کی ہر جارحیت کو اپنی آہنی عزم سے کچلا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آپریشن بنیان المرصوص کو سراہا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، بھارتی جارحیت کے بعد آپریشن بنیان المرصوص ضروری تھا اور الحمدللہ بہت کامیاب ہوا۔
भारत ने दादागिरी बनाई हुई थी, अब पाकिस्तान ने उसकी बोलती बंद कर दी है। हम पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जिंदा हैं और उसी के लिए जाने कुर्बान करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू, कहते हैं पाक फौज ने जवाब देकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमें सरहद पर भी जाना पड़ा तो यह हमारी कौम के लिए एक एजाज होगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गईं। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। हज परवाज़ें शेड्यूल के मुताबिक रवाना होंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों से मुताल्लिका एयरलाइन से राबता करके ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने की हिदायत। और भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की बहाली पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। जरा के मुताबिक पीएसएल मैनेजमेंट ने तमाम फ्रेंचाइजीज से राब्ते शुरू कर दिए। तैयार रहें, पीएसएल के दोबारा आगाज की तैयारी की जा रही है। पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर की फ्रेंचाइज मालकान को हिदायत।